السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ بستر پر پڑی کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی، مگر نیند جیسے روٹھ گئی تھی۔ تنگ آ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ جب سے اس کی شادی کی تاریخ طے ہوئی تھی، ایک نہ ختم ہونے والے خوف میں وہ جکڑی جا چکی تھی۔ وہ یہ شادی کسی قیمت پر نہیں کر سکتی تھی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کسی کو پسند کرتی تھی، بلکہ وجہ یہ بھی کہ وہ پہلے ہی کسی کے زبردستی کے باندھے گئے نکاح کے بندھن میں قید تھی، جس میں اس کی 1% بھی رضامندی نہیں تھی۔ وہ نکاح اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب تھا۔ وہاں بھیانک سچائی بھی تھا۔ وہ شخص جہان ملک جس کے نکاح کی قید میں تھی، وہ اس کے لیے صرف ایک نام نہیں بلکہ خوفناک عفریت تھا جو پل پل اس کی جان نکال رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی شادی طے ہو جانے والی بات سے آگاہ ہو چکا تھا یا نہیں، مگر اس کی سانسیں دن بدن اٹک رہی تھیں۔ وہ پل پل یہ سوچ کر مر رہی تھی کہ نکاح پر نکاح کیسے کرے گی، اور دوسرا، اگر جہان ملک کو پتہ چل گیا تو نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کی زندگی سب داؤ پر لگا ہوا تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، اس کی حالت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب رات کے اس پہر وہ بے بسی کی حالت میں دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھامے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر ایسے بیٹھی رہی، پھر جسم اور سر پر چھائی بوجھ کی اس کثافت کو کم کرنے کے لیے شاور لینے کا سوچتی اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی سے دیر تک خود کو راحت پہنچانے کے بعد جب کاٹن کی گلابی شرٹ پر ہم رنگ کیپری پہنے گیلے بالوں کو تولیے سے لپیٹے اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، سامنے ایک بیڈ پر ماسک پہنے کسی شخص کو براجمان دیکھ کر اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ کون ہو تم؟ اگرچہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کون ہوگا، پھر بھی ڈر کے مارے اس کے منہ سے نکلا۔ وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے چہرے سے ماسک ہٹا دیا۔ اونچا قد، چوڑے شانے، مضبوط جسم، سیاہ جینز اور شرٹ میں ملبوس، براؤن آنکھوں والا وجیح چہرہ جس پر خود اعتمادی اور با اختیار ہونے کا تاثر تھا۔ اس کے سامنے جہان ملک کھڑا تھا۔ جنت کی سانسیں اٹک گئیں، ٹانگیں لرزنے لگیں۔ بڑی مشکل سے وہ پلٹی اور دروازے کی طرف دوڑی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ جہان ملک ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا اس کی نازک کلائی کو سختی سے جکڑ چکا تھا۔ وہ پشت کے بل سیدھی اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ جہان ملک کے مضبوط فولادی بازو اس کے گرد گرفت قائم کر چکے تھے، جسے وہ چاہ کر بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا گویا سینہ چیر کر باہر نکل پڑے گا۔ سانسیں بے قابو اور آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ پست آواز میں چیخی۔ جہان ملک کا چہرہ اس کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں اس کے رخساروں کو دہکا رہی تھیں۔ مبارکباد دینے آیا ہوں، سنا ہے تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ سرد بھاری آواز اس کے کانوں کے قریب ابھری تو جنت کا مزاحمت کرتا وجود یوں ساکت ہوا گویا جسم سے روح نکل گئی ہو۔ بولو، جواب دو، کیسے کر رہی ہو تم یہ شادی؟ کیا بھول گئی کہ میرے نکاح میں ہو، یا تم نے میرے ساتھ نکاح کو سیریس ہی نہیں لیا؟ لیتی بھی کیسے؟ شادی کے بعد جو سب کچھ میاں بیوی میں ہوتا ہے وہ تو ہمارے درمیان ہوا ہی نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، اب کر لیتے ہیں۔ وہ بولتا ہوا اسے بیڈ کی طرف لا رہا تھا، جبکہ اس کے ارادے جان کر جنت کے جسم سے جیسے جان نکل رہی تھی۔ جہان ملک نے جب اسے بیڈ پر دھکیلا تو کسی بے جان کھلونوں کی مانند وہ لڑک گئی۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا جیسے ہی بیڈ پر آیا، جنت نے دوسری سائڈ سے اترنے کی کوشش کی، مگر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ جنت اس کے فولادی گرفت میں پھرپھرا کے رہ گئی۔ اس کی مزاحمت اور آواز جہان ملک کے مضبوط وجود میں جیسے دب کر رہ گئی تھی۔ آج سے 6 مہینے پہلے جب اسے امی اور دادی کی بھرپور کوششوں کے بعد بابا جان کی طرف سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی اجازت ملی تو جنت پر جیسے شادی مرغ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کو ایجوکیشن کے مخالف بابا جان اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی اجازت دے سکتے ہیں، اگرچہ اس کے بھائیوں نے مخالفت کرنے کی بہت کوشش کی۔ بابا جان کو بھی منع کیا،
لیکن دادی کی بھرپور منت کی وجہ سے بابا جان نرم پڑ گئے اور بیٹوں کی مخالفت کے باوجود جنت کو یونی کے لیے اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی اس نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی ارسل سے، جس سے اس کی بنتی تھی، یونیورسٹی کے لیے آن لائن اپلائی کروایا، اور پھر کچھ دنوں بعد میرٹ لسٹ میں اس کا نام آ گیا۔ جنت بے تحاشا خوش ہوئی۔ یونی جانا اس کا خواب تھا۔ ارسل کے ساتھ جا کر ایڈمیشن کی تمام فارمیلٹیز پوری کرائی، اور پھر اگلے چند دنوں بعد کلاسز سٹارٹ ہو گئیں۔ اس کے آنے جانے کا مسئلہ تھا۔ ارسل کو خود اسکول جانا ہوتا تھا، اس کا روٹ الگ تھا، جبکہ دوسرے بھائی تو اس کے یونی میں ایڈمیشن کے مخالف تھے۔ وہ کیسے اسے چھوڑنے لانے کی ذمہ داری اٹھاتے؟ اس لیے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت مل گئی۔ یونی کے پہلے دن ہی سینئرز کے ہاتھوں ریگنگ کا شکار ہوئی، لیکن باقی لڑکیوں کی طرح بزدلی دکھانے کی بجائے وہ ریگنگ کرنے والے ان لڑکوں سے جھگڑا کر بیٹھی۔ اور ریگنگ کرنے والے سینئرز کے گروپ کا لیڈر جہان ملک تھا، جس سے جنت کی تو میں ہو گئی تھی۔ دراصل جنت میں یہ اعتماد ناولز پڑھ کر آیا تھا، اور وہ دل میں پہلے ہی تہیہ کر چکی تھی کہ کسی سینئر سے نہیں ڈرے گی، اور اگر کسی نے ریگنگ کرنے کی کوشش کی تو وہ چپ نہیں رہے گی۔ جہان ملک، جو پوری یونیورسٹی میں مشہور تھا، اپنی دولت مند بیک گراؤنڈ اور شاندار اکیڈمک ریکارڈ کی وجہ سے اسے جنت کی بہادری پسند نہیں آئی، اور وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا۔ ایک ہفتہ تو کلاسز اور پروفیسرز کے بارے میں جاننے کے لیے گزر جاتا ہے۔ جنت کی لڑکیوں کے ایک گروپ میں شامل ہو جاتی ہے جس میں کوئی لڑکا نہیں ہوتا۔ ایک دن وہ اپنے گروپ کے ساتھ یونی کی کیفیٹیریا میں بیٹھی ہوتی ہے جب جہان ملک اپنے گروپ کے ساتھ وہاں آتا ہے، اور اس کے آتے ہی پورے کیفے میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ وہ چلتا ہوا سیدھا اسی میز پر آتا ہے جہاں جنت اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ مس جنت، کیسا گزر رہا یونی کا تجربہ؟ وہ اس کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے طنزیہ انداز میں پوچھتا ہے۔ جنت دل میں قدرے گھبرا جاتی ہے، کیونکہ سب حیرانگی سے جنت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جہان ملک جیسا مغرور بگڑا رئیس زادہ اس جیسی مڈل کلاس لڑکی سے کیوں بات کر رہا ہوتا ہے؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ ناگوار لہجے میں کہتی ہے، جس پر جہان ملک اس کی کرسی کی بیک پر ہاتھ رکھ کر قدرے اس کی طرف جھک کر سرد لہجے میں کہتے ہیں، تمہیں کیا لگا تھا اس دن والی بدتمیزی پر تمہیں بخش دیا جائے گا؟ نو مس جنت رحمان، تم جہان ملک سے واقف نہیں ہو۔ جب تک معافی نہیں مانگو گی اپنی جان بخشی نہیں کروا سکو گی۔ کیسی بدتمیزی؟ ریگنگ جیسا غلط کام آپ لوگ کر رہے تھے، میں نے بس آپ لوگوں کی بات ماننے سے انکار کیا۔ معافی کیوں مانگوں میں اس پر؟ جنت نے ہمت کر کے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے تم معافی نہیں مانگو گی؟ وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، جنت نے بنا ڈرے کہا۔ جہان ملک کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ مزید کچھ کہے بنا وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سب لڑکیاں جنت کو سمجھانے لگیں، یار تم جہان ملک سے دشمنی مول نہ لو، یہ بگڑا رئیس زادہ ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، تمہاری غلطی نہیں ہے تو بھی سوری کر لو۔ جب میری غلطی نہیں ہے تو معافی کیوں مانگو؟ اس بگڑے رئیس زادے سے میں نہیں ڈرتی۔ جنت نے صاف انکار کر دیا تھا۔ کچھ دن بعد وہ پھر اس کے سامنے تھا۔ تمہارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو سب کے سامنے مجھ سے سوری کرو، یا پھر مجھ سے دوستی۔ اگرچہ تم جیسی مڈل کلاس لڑکی میری دوستی کے معیار پر پورا تو نہیں اترتی، مگر پھر بھی میں رعایت کر رہا ہوں۔ اس کا لہجہ عجیب سی حقارت لیے ہوئے تھا۔ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ جنت جو پہلے تو حق دک رہ گئی، پھر سنبھل کر ناگوار لہجے میں بولی، پھر معافی مانگ لو۔ وہ دونوں ہاتھ جینس کی پاکٹس میں ڈالیں اسے گھونٹتے ہوئے بولا، میں ہرگز معافی نہیں مانگوں گی اور نہ ڈروں گی آپ سے۔ دوبارہ مجھے تنگ مت کرنا، ورنہ وی سی کے پاس جا کر شکایت کر دوں گی۔ مضبوط لہجے میں کہتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ جہان ملک کی غصیلی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ اس کی دوستوں نے اسے پھر سے سمجھانے کی کوشش کی، تو معافی مانگ لو جنت، کچھ نہیں ہوتا۔ اس بگڑے رئیس زادے نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ اگر تم اس طرح ضد پر قائم رہی تو کوئی نقصان اٹھاؤ گی۔ مگر جنت نے ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا
اور جہان ملک کے سامنے جھکنے سے صاف انکار کر دیا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا اس کا یہ انکار اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ جس بات کو وہ چھوٹا سمجھ کر سوچ رہی تھی کہ جلد ختم ہو جائے گی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ بات ختم نہیں ہونے والی تھی، بلکہ ایک مصیبت کی شروعات تھی۔ ہنستی مسکراتی جنت جو محض خود کو مضبوط دکھانے کے لیے جہان ملک جیسے بگڑے رئیسادے کے آگے بہادری دکھا بیٹھی تھی، اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ اس کی بہادری اسے اتنی مہنگی پڑ جائے گی، اس کی زندگی پل بھر میں جہنم بن جائے گی، تو وہ کبھی ایسی حماقت نہ کرتی۔ وہ تو ایک عام سی لڑکی تھی، خوابوں میں رہنے والی، ایک روشن مستقبل کی خواہش مند، جہاں وہ محبت، عزت ہو اور اپنی پہچان چاہتی تھی۔ مگر اس کی بدقسمتی کہ جہان ملک جیسے بگڑے امیر زادے سے الجھ بیٹھی تھی جو کسی کی معمولی غلطی بھی اگنور نہیں کرتا تھا۔ پھر بھلا جنت رحمان کو کیسے چھوڑ دیتا؟ ایک دن کیفے والے واقعے کے بعد وہ ایک دن کسی کام ایڈمن آفس جا رہی تھی جو یونی کے بالکل آخری سرے پر قدرے سنسان جگہ پر تھا کہ اچانک ایک کالے شیشوں والی گاڑی اس کے سامنے رکی اور اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بنا اندر کھینچ لیا گیا۔ منہ پہ رکھے گئے بھاری ہاتھ کے باعث وہ چیخ نہ سکی۔ بند ہوتی آنکھوں سے جو چہرہ لمحے بھر کے لیے اس کی نظروں میں آیا تھا وہ جہان ملک کا تھا۔ وہ اسے اپنے فارم ہاؤس لے آیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد وہ اپنے حواسوں میں واپس آئی تھی۔ جہان ملک کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ وہ خوف سے زد پڑتی چیخی۔ جہان ملک نے سرد نگاہوں سے اسے گھورا۔ سب کے سامنے جہان ملک کے ساتھ بدتمیزی کر کے پوچھتی ہو کیوں لایا ہوں یہاں؟ وہ غصے سے بولا، پلیز غلطی ہو گئی مجھ سے، معاف کر دیں اور جانے دیں یہاں سے۔ اس نے فوراً ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ مرد تھا، اس کے رحم و کرم پر تھی۔ مزید اس کے ساتھ منہ ماری کرنا اس کے حق میں قطعی اچھا ثابت نہ ہوتا، اس لیے اس نے معافی مانگنے میں عافیت جانی۔ جہاں ملک کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ یہ معافی اس دن مانگ لیتی تو معاف بھی کر دیتا، مگر اب دیر ہو چکی ہے۔ وہ اسے نگاہوں کی زد میں لیے ہوئے بولا۔ جنت نے اس کی نگاہوں سے گھبرا کر بے اختیار اپنا دوپٹہ اپنے گرد پھیلایا۔ اتنی بڑی غلطی تو نہیں میری، پلیز مجھے جانے دیں، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ غلطی بڑی ہو یا چھوٹی، اگر معافی کا ٹائم گزر جائے تو جہان ملک اس کی سزا لازمی دیتا ہے۔ تمہیں سزا دینے کے بہت سے طریقے سوچے، لیکن وہ سب وقتی تھے جنہیں تمہیں وقتی تکلیف پہنچتی اور پھر بھول جاتے۔ میں کوئی ایسا طریقہ چاہتا تھا جس سے تم مستقل اذیت میں رہو، اس لیے اس کے لیے واحد طریقہ یہی ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ باندھ کر سزا دیتا رہوں، لہٰذا تھوڑی دیر میں ہمارا نکاح ہے۔ اس نے بڑے پرسکون لہجے میں اپنی بات ختم کی۔ نکاح؟ جنت کے سر پر تو جیسے آسمان گر پڑا تھا۔ ہاں نکاح، شوہر بن کر سزا دینے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور طریقے سے نہیں۔ نہیں پلیز، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ جنت پر مکمل وحشتیں طاری ہو گئیں۔ میں ایسا ہی کرنے والا ہوں، وہ سکون سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ جنت ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ اندر آیا تو جنت صوفے سے اتر کر اس کے پیروں میں جا بیٹھی۔ پلیز ایسا مت کرو، میری فیملی کو پتہ چلا تو میرے بابا اور بھائی مجھے جان سے مار دیں گے۔ پلیز خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو۔ اس کے قدموں میں بیٹھی گرگرا رہی تھی۔ جہان ملک نے جھک کر اسے کندھوں سے تھام کر اٹھایا اور سرد لہجے میں بولا، اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، میں جو ٹھان چکا ہوں وہ کر کے رہوں گا۔ اپنی فیملی کی فکر مت کرو، انہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں ہرگز یہ نکاح نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی کر لو۔ اپنے منت سماجت کے جواب میں اس کی ہٹ درمی اور سنگ دلی دیکھ کر اسے بھی غصہ آ گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، نہیں کرنا تو پھر جو کچھ میں نکاح کے بعد تم سے کرنے والا تھا وہ بنا نکاح کے ہی کر لیتا ہوں۔ وہ اسے کلائی سے تھام کر بیڈ کی طرف لاتے ہوئے بولا۔ جنت کے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ نہیں، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، وہ چیخ کر بولی۔ جہان ملک کے لبوں پر استحزائیہ مسکراہٹ آئی۔ اوکے پھر دوپٹے سے چہرہ ڈھکو، میں مولوی اور گواہوں کو اندر لا رہا ہوں، اس نے کندھے اچکا کر طنزیہ لہجے میں کہا اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔
جنت جیسے پتھر کی ہو چکی تھی، جسم میں ہلنے کی طاقت نہیں تھی، جیسے کوئی اس کے اندر سے روح کھینچ کر لے گیا ہو۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے دوپٹے کو اپنے گرد لپیٹا اور چہرہ مکمل طور پر ڈھانپ لیا۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ چند منٹ بعد دروازہ کھلا۔ جہان ملک مولوی اور گواہوں کو لیے اندر داخل ہوا۔ عمر رسیدہ مولوی صاحب نے ایک نظر جنت پر ڈالی، جو بیڈ کے کونے پر سر جھکائے چہرہ چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے تذبذب بھرے انداز میں جہان کی طرف دیکھا اور پھر جنت سے مخاطب ہوا۔ بیٹی، تمہاری مرضی سے یہ نکاح ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے جنت جواب دیتی، جہان نے غصیلے لہجے میں مولوی کو ڈانٹ دیا۔ آپ کو صرف یہ نکاح پڑھنے کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن لڑکی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے پوچھنا ضروری ہے۔ مولوی صاحب نے اسے سمجھانا چاہا۔ بس جتنا کہا ہے اتنا کریں۔ جہان ملک نے ہاتھ اٹھا کر مولوی صاحب کو چپ کروا دیا تو مولوی صاحب چپ چاپ اپنا کام کرنے لگے۔ ایجاب و قبول ہوا تو نکاح مکمل ہو گیا تھا۔ جنت نے نکاح نامے پر سائن کرنے کے لیے کپکپاتے ہاتھوں سے قلم تھاما اور بڑی مشکل سے سائن کیے۔ پھر مولوی صاحب اور گواہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ وہ انہیں رخصت کر کے پھر اندر آیا۔ جنت جو دوپٹے کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹے بیٹھی تھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ مبارک ہو ڈارلنگ، اب تو میری ہو، مکمل طور پر میری۔ وہ اسے سر سے پاؤں تک گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ جنت نے دوپٹے کی گرفت اور سخت کر لی۔ اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب نکاح ہو چکا ہے، سب کچھ حلال ہے۔ جنت کی لرزتی پلکوں کو اپنی انگلیوں سے چھوا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ مجھے اب جانے دیں، آپ کی بات میں نے مان لی ہے، وہ کپکپاتے لہجے میں بولی۔ اور تمہیں لگتا ہے نکاح کے بعد میں تمہیں ایسے جانے دوں گا؟ بھولی ہو یا بن رہی ہو؟ جہان ملک نے کہکا لگایا۔ کیا مطلب؟ جنت لرز اٹھی۔ مطلب سمجھ میں آ جائے گا جب پریکٹیکل کروں گا، وہ معنی خیز لہجے میں بولتا۔ اس کے چہرے پر جھکا۔ جنت کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے بے اختیار چہرہ پیچھے کھینچنا چاہا مگر اس کی گردن جہان ملک کی گرفت میں آ گئی تھی۔ جنت کی آنکھوں سے خوف کے مارے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ جہان ملک نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن کو گرفت میں لیے، دوسرے ہاتھ سے تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ تمہارے ان آنسوؤں سے مجھے فرق نہیں پڑتا، نہ میں پگھلنے والا ہوں، جو دل چاہے گا وہ کروں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اس کے چہرے پر جھک گیا تھا۔ جنت کا پورا وجود کانپ رہا تھا، ہاتھ جیسے بے جان ہو چکے تھے جن میں جہان ملک کو پیچھے دھکیلنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر اس کے ہاتھوں کی گستاخیاں جب اپنے وجود پر محسوس کی تو حواس کھوتے اس کی باہوں میں جھول گئی۔ نہ جانے کتنی دیر بعد ہوش آیا تو خود کو بیڈ پر پایا۔ وہ بھی قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ خود کو بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے پا کر اس نے تیزی سے دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا جو بیڈ کی ایک سائڈ پر پڑا ہوا تھا۔ بڑی نازک ہو تم، میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں اور تم پہلی بے ہوش ہو گئی۔ طنزیہ لہجے میں بولتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو جنت گھبرا کر بیڈ سے اتر آئی۔ ڈرو مت، میں نے اپنا ارادہ فی الحال بدل دیا ہے، آؤ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ جنت رہائی کا سندیسہ ملتے ہی تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ سارے راستے وہ خاموش رہا۔ اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر اتارتے ہوئے اس نے جنت کو ایک موبائل دیتے ہوئے کہا، میرا جب دل چاہے گا میں اس پر تم سے رابطہ کروں گا۔ اگر میری کال اگنور کی یا لیٹ اٹینڈ کی، میرے میسج کو اگنور کیا یا رپلائی نہ دیا تو پھر جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کے لہجے میں دھمکی تھی۔ جنت نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل تھام لیا اور ہاسٹل آ گئی۔ آج تم کہاں تھی یار؟ میں تمہیں پوری یونیورسٹی میں ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی روم میں داخل ہوئی اس کی روم میٹ عالیہ نے سوال کیا۔ وہ مجھے کچھ بکس لینی تھی، لائبریری سے نہیں مل رہی تھی تو میں بازار گئی تھی، اس نے بہانہ گھڑا۔ تو بکس کہاں ہیں؟ عالیہ نے اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر سوال کیا۔ ابھی وہ جواب نہیں دے پائی تھی جب عالیہ کی نظر موبائل پر پڑی اور وہ
اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھنے لگی۔ اتنا خوبصورت اور قیمتی؟ نیو لیا ہے کیا؟ ہاں، بھائی دے گیا، وہ جان چرانے والے انداز میں کہتی واش روم میں گھس گئی۔ عالیہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی جہاں اس کے منگیتر کی کال آ رہی تھی۔ رات کو جب وہ بستر پر سونے کے لیے لیٹی تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جو کچھ آج ہوا تھا اس کے اعصاب کی توڑ پھوڑ کے لیے کافی تھا۔ وہ ابھی تک بے یقینی کی سی کیفیت میں تھی کہ اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ سچ ہے، کوئی خواب نہیں۔ عجیب سراسیمگی کی سی کیفیت میں وہ اسی بارے میں سوچ رہی تھی جب اسے موبائل کی بیل سنائی تھی جو اس کے ہی بیگ سے آ رہی تھی۔ خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے بیگ سے موبائل نکالا۔ سکرین پر جہان ملک جلی حروف میں چمک رہا تھا۔ وہ چند لمحے ساکت دیکھتی رہی۔ بیل ختم ہو کر دوبارہ ہونے لگی مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اٹھانے کی۔ چوتھی بیل پر بلاخر ڈرتے ڈرتے اس نے یس کر کے کان سے لگایا۔ دیر کیوں لگائی کال اٹھانے میں؟ جہان ملک کی غسیلی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو دل سکڑ کر پھیلا۔ سو رہی تھی، مدھم آواز بمشکل اس کے گلے سے نکلی۔ میں نے کہا تھا نا تمہیں میری کال اگنور مت کرنا، چاہے کچھ بھی کر رہی ہو۔ میں کال کروں اور تم نہ اٹھاؤ، مجھے بالکل پسند نہیں یہ بات۔ تم نکاح ہوا ہے ہمارا، بیوی ہو تم میری، تمہارا فرض ہے کہ میرا فون اٹھاؤ۔ وہ بھڑک رہا تھا اور جنت سانس روکے سن رہی تھی۔ سن رہی ہو نا تم میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی خاموشی پر وہ غرایا تو مجبوری جنت کو جواب دینا پڑا۔ جی سن رہی ہوں۔ تم نے بے ہوش ہو کر میرا ارادہ چینج کروایا، ورنہ میں نے سوچا تھا آج رات میری باہوں میں گزرے گی تمہاری، ایک نئی دنیا سے روشناس کراتا تمہیں، مگر تم نے بے ہوش ہو کر سارا کام خراب کر دیا۔ پھر گھر سے ڈیڈ کی کال آ گئی اور مجھے تمہیں ایسے ہی چھوڑنا پڑا۔ وہ افسوس بڑے لہجے میں بولا جبکہ اس کی بے باکی پر جنت کانوں کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی۔ میں تھکی ہوئی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ اس کی مزید بے باک باتیں سننے کی حوصلہ نہیں تھا اس میں۔ ٹھیک ہے آج کی رات رائے دے رہا ہوں، سو جاؤ، مگر کل یونیورسٹی ضرور آنا۔ اور فون بند ہو گیا، مگر اگلے دن وہ یونیورسٹی نہ جا سکی، اسے بخار ہو گیا۔ جہان ملک کی کالز آئیں مگر اس نے ریسیو نہیں کی۔ اپنی روم میٹ عالیہ کو موبائل دے کر کہا، میرا کزن ہے، اس سے بات کر کے کہو کہ مجھے بخار ہے اور میں بات کرنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ پھر موبائل آف کر کے سو گئی۔ رات کا وقت تھا جب وارڈن نے عالیہ کو کسی کام سے بلا لیا اور عالیہ کے کمرے سے نکلتے ہی ماڈل پہنے جہان ملک کمرے میں داخل ہوا۔ جنت جو ٹیبلٹ لے کر سونا ہی چاہتی تھی، جہان ملک کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک پھیل گئیں۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ بری طرح سراسیمگا ہوگی۔ تمہیں کیا لگا بخار کا بہانہ بنا کر یونیورسٹی نہیں آؤ گی، یہاں پڑی رہو گی اور میں صبر کے ساتھ انتظار کرتا رہوں گا؟ وہ تیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ جنت خوفزدہ ہو کر پیچھے کھسکنے لگی تھی مگر جہان ملک نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ بہانہ نہیں ہے، میں واقعی بخار کی وجہ سے نہیں آ سکی، وہ کپکپاتے لہجے میں بولی۔ بخار کہاں ہے تمہیں؟ تمہاری کلائی تو ٹھنڈی ہے، وہ اس کی کلائی تھام کر چیک کرتے ہوئے بولا۔ صبح کو ٹھنڈی نہیں تھی، ابھی کچھ کم ہو گیا ہے، اور میرا بخار ایسے باہر سے ٹھنڈا ہوتا ہے، اس نے روحان سے لہجے میں وضاحت دی تو جہان ملک اسے گھور کر رہ گیا۔ موبائل کیوں بند کیا؟ سرد لہجے میں اگلا سوال آیا۔ میں نے نہیں کیا، میں تو بخار کی وجہ سے مدہوش تھی، عالیہ نے کیا ہوگا، اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں جنت، آئندہ تمہیں کچھ بھی ہو جائے، تم مر ہی کیوں نہ رہی ہو، میری کال تم اٹھاؤ گی۔ اگر اس لڑکی کی آواز مجھے سنائی دی یا اس نے تمہارے موبائل کو ہاتھ لگایا تو جو کچھ اس کے ساتھ ہوگا اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ اس کے سرد لہجے میں دی گئی دھمکی پر جنت کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ ٹھیک ہے آئندہ خیال رکھوں گی، اب آپ پلیز جائیں، میری روم میٹ آ جائے گی۔ عالیہ کے آ جانے کے خوف سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، اوپر سے اس شخص کی دھمکیاں، اسے لگ رہا تھا وہ مزید کچھ دے رہا تو اس کے حواس ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ ٹھیک ہے اب تو میں جا رہا ہوں، مگر کل یونی تم نے ضرور آنا ہے، چاہے بخار ہو یا نہ ہو۔
اور یہاں سے جا کر میں کال کروں گا وہ بھی اٹھانی ہے. جب تک میں اجازت نہیں دوں گا تب تک سوگی نہیں تم. وہ سرہانے پڑا موبائل اٹھا کر آن کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا. جنت نے سہم کر اس بات میں سر ہلا دیا. جانے سے پہلے اس نے جھک کر جنت کے چہرے پر غصاکی کی. وہ پورے وجود سے کپ کپا کے رہ گئی. اس سے پہلے وہ بے ہوش ہوتی جہان ملک اسے رہائی بخشتا وہاں سے چلا گیا. اس کے جانے پر جنت نے سکون کا سانس لیا. پھر 20 منٹ بعد اس کی کال آ گئی جس میں وہ محض اس کی بے باک گفتگو کرتا رہا جسے سنتی وہ شرم اور خوف سے ادموئی ہوتی رہی. رات کے 2 بجے جہان ملک نے اسے سونے کی اجازت دی. اگلے دن صبح کو اس کے سر میں درد تھا مگر جہان ملک کے ڈر سے اسے یونیورسٹی جانا پڑا. وہ کلاسز لے کر نکل رہی تھی جب وہ سامنے سے آ گیا. چلو میرے ساتھ. جہان نے سخت لہجے میں حکم دیا اور مزید کچھ کہے بنا تیزی قدموں سے کیفے کی طرف بڑھ گیا. جنت چند لمحے تذبذب میں مبتلا کھڑی رہی کہ جائے یا نہیں، مگر پھر چاروں ناچار اس کے پیچھے چل پڑی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر نہ گئی تو معاملہ بگڑ جائے گا. کیفے حسب معمول اسٹوڈنٹ سے بھرا ہوا تھا. جہاں نے ایک کونے میں رکھی ٹیبل کا انتخاب کیا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے جنت کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا. جنت جو پہلے ہی اندر سے گھبراہٹ اور عجیب سی کیفیت کا شکار تھی مرے مرے انداز میں کرسی پر ٹک گئی اور کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی. وہاں موجود سب لوگوں کی نگاہیں اسے خود پر محسوس ہو رہی تھیں. اس کی حالت خراب ہو رہی تھی. جہان ملک تو امیر زادہ تھا، لڑکیوں کے ساتھ گھومتا رہتا تھا، مگر جنت پہلی بار یوں کسی لڑکے کے ساتھ کیفے میں بیٹھی سخت شرمندگی محسوس کر رہی تھی. اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے دیکھنے والے اسے کریکٹر لیس سمجھ رہے ہوں گے. اس کے برعکس جہان ملک جو اطمینان سے بیٹھا مینیو کارڈ دیکھ رہا تھا جنت کے چہرے اور باڈی لینگویج سے اس کی بے چینی اور ناگواری محسوس کرتے کارڈ میز پر رکھ کر تیز آواز میں بولا. یہ تم کیا تماشا کر رہی ہو؟ بیٹھا بھی نہیں جا رہا تم سے ٹھیک سے. ایسے بیٹھی ہو جیسے میں زبردستی گھسیٹ کے لے آیا ہوں تمہیں. جنت کا دل جیسے دھک سے رہ گیا. وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہو بیٹھی. ارد گرد کی نظریں فوراً متوجہ ہوئیں. جہان ملک کو تو کسی کی پرواہ نہیں تھی جیسے، مگر جنت سب کی محسوس کر رہی تھی. تمہارا یہ طریقہ، یہ انداز نہیں چلے گا. سب کے سامنے میرے ساتھ صحیح نارمل انداز میں رہو، ورنہ مجھے پھر کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جسے تمہاری نازک جان سہ نہیں سکے گی. وہ ماتھے پر بل ڈالے کہہ رہا تھا. جنت کی آنکھیں پانیوں سے لبالب بھر گئیں جسے چھپانے کے لیے وہ چہرہ جھکا گئی. جہان ملک نہ جانے مزید کیا کچھ کہتا رہا جسے وہ بڑے ضبط سے سر جھکائے سنتی رہی. اس کی اگلی کلاس کا ٹائم ہوا تو تبھی اس نے رہائی بخشی. جنت تو ساسیب سے جان چھوٹنے پر یوں کیفے سے نکلی گویا جیسے کوئی قیدی جیل سے بھاگ نکلے. پھر جہان ملک نے جنت کی زندگی کو تو گویا ایک قید جیسے بنا دیا تھی. سائے کی طرح ہر وقت اس کے پیچھے، اس کے ساتھ رہتا. یونیورسٹی کی حدود میں جنت کا کہیں بھی تنہا جانا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا. کلاسز کے علاوہ اگر وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بھی کہیں جانے کا ارادہ کرتی تو اچانک جہان ملک وہاں آ ٹپکتا اور اسے اپنے ساتھ جانے پر مجبور کرتا. وہ جیسے ہر جگہ اس پر نظریں رکھے بیٹھا ہوا تھا. ایسے روبرے انداز میں اس سے مخاطب ہوتا، اس پر حکم چلاتا جیسے جنت کی زندگی پر صرف اسی کا حق ہو. جنت کی اپنی تو کوئی مرضی ہو بھی نہ. وہ اسے یونیورسٹی کے ہر کونے میں اپنے ساتھ لیے پھرتا، کیفے سے لے کر لائبریری اور لان سے لے کر پارکنگ ایریا تک، ہر جگہ. جیسے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہو کہ جنت اب اس کی ملکیت ہے. اور یہی بات یونیورسٹی میں سب کی توجہ کا مرکز بھی بن گئی تھی. جہان ملک تو اپر کلاس کا روب و دبدبے والا، اسٹائلش، خود پسند اور مغرور لڑکا تھا. جنت جیسی مڈل کلاس لڑکی کو ساتھ لیے گھمانا پوری یونیورسٹی کی نظروں میں آ چکا تھا. ان کو ساتھ دیکھ کر ہر طرف چائے مغویاں شروع ہو جاتے. لڑکے لڑکیاں آپس میں سرگوشیاں کرتے کہ دیکھو جہان ملک اب اپر کلاس کی لڑکیاں چھوڑ کر مڈل کلاس کی لڑکیوں پر آ گیا ہے. کچھ لڑکیاں جنت کی قسمت پر رشک کرتی تو کچھ ہنستے ہوئے حقارت سے اس پر باتیں بناتی کہ جلد جہان ملک اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے چھوڑ دے گا.
یہ فکر جنت کی کانوں میں پڑتے تو وہ سخت اذیت محسوس کرتی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی عزت اور کردار کو لے کر احتیاط کرتی رہی تھی، اپنی ذات پر کبھی کوئی داغ نہیں لگنے دیا تھا اس نے، مگر اب خود کو یونیورسٹی کے ہر کونے میں زیر بحث پاتی تو آنکھوں سے بے بسی کے مارے آنسو آ جاتے۔ ہاسٹل کے کمرے میں آ کر وہ دروازہ بند کرتی اور جیسے ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا، دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ جہان ملک نے اسے نکاح کے جال میں قید کر لیا تھا اور یونیورسٹی میں سب کے سامنے ذلیل کر کے اس کے کردار کی دھجیاں اڑوا کر اسے پل پل کی موت مار رہا تھا۔ اس دن اس کا 10 بجے ٹیسٹ تھا، مگر جہان کے حکم پر وہ صبح 8 بجے یونیورسٹی گئی تھی۔ ڈپارٹمنٹ کے سامنے ہی وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے لے کر آڈیٹوریم ہال کی سیڑھیوں پر وہ بے مقصد بیٹھا اسے زج کرتا رہا۔ پیپر بھی ریوائز نہیں کرنے دیا۔ پیپر شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے اس نے جنت کی جان بخشی۔ پیپر کے بعد جب وہ ڈرتے ڈرتے باہر نکلی تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ اسے دوسرے پیپر کی تیاری کرنی تھی اور وہ اس کے ساتھ اپنا وقت برباد نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اسے دوستوں کے ساتھ مصروف دیکھ کر وہ چپکے سے ڈپارٹمنٹ سے نکل آئی اور اپنے روم میں آ کر موبائل آف کر کے نیکسٹ پیپر کی تیاری کرنے لگی۔ رات 12 بجے تک پڑھنے کے بعد اس نے ڈرتے ڈرتے موبائل آن کیا، کیونکہ پوری رات اگر آف رکھتی تو صبح وہ یقیناً باز پرس کرتا۔ اس لیے آن کرنے کے بعد وہ دعا کرنے لگی کہ جہان ملک کی کال نہ آئے، مگر جنت کی قسمت اتنی اچھی نہیں تھی۔ آن کرنے کے 2 منٹ بعد ہی جہان ملک کی کال آنے لگی اور جنت کا دھک دھک کرنے لگا۔ وہ یوں خوف سے موبائل کی طرف دیکھنے لگی گویا وہ موبائل سے نکل آئے گا اور اسے ڈانٹے گا کہ بنا بتائے کیوں ڈپارٹمنٹ سے نکلی اور موبائل کیوں آف رکھا، مگر کال اٹھانے بنا بھی چارہ نہیں تھا۔ کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ چھپ کر ڈپارٹمنٹ سے کیوں نکلی؟ موبائل تب سے لے کر اب تک کیوں آف رکھا ہوا تھا؟ عین توقع کے مطابق وہ اس پر برسنے لگا۔ چھپ کر نہیں آئی، میری طبیعت خراب ہو رہی تھی اس لیے آئی، اور موبائل میں چارجنگ نہیں تھی، میرا چارجر کوئی لڑکی لے گئی تھی، اس نے کچھ دیر پہلے واپس کیا تو موبائل چارج کر کے آن کیا۔ جنت خود کو سنبھال کر پہلے سے سوچے ہوئے جواب دینے لگی، مگر ان پر بھی وہ اعتراض نکال رہا تھا۔ طبیعت خراب تھی تو بتایا کیوں نہیں؟ چارجر کیوں دیا کسی اور کو؟ جنت کچھ دیر ضبط کر کے سنتی رہی، مگر پھر اسے شدید غصہ آیا اور انجام کی پرواہ کیے بغیر اس کی کال کاٹ کر سیل آف کر دیا۔ جہنم میں جائے، زیر لب کہتی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر دوسرے دن ڈپارٹمنٹ میں وہ بگڑے تیور لیے اس کے سامنے تھا۔ کل رات فون کیوں بند کیا؟ اس کی آواز اتنی بلند تھی جیسے صرف اسے ڈانٹنا ہی نہیں بلکہ باقی سب کو سنانا بھی مقصود ہو۔ جنت کا دل ہمیشہ کی طرح خوف سے لرزنے لگا۔ مجھے نیند آ گئی تھی، وہ تھوک نگل کر بولی، ساتھ ہی کنکھیوں سے آس پاس متوجہ لڑکوں لڑکیوں کو دیکھا۔ جھوٹ بول رہی ہو، تم نے جان بوجھ کر کیا، وہ دھاڑا۔ جنت کا پورا وجود لرزنے لگا، آنکھیں پانیوں سے بھر کے۔ موبائل نکالو، اس کے غصے سے کہنے پر جنت نے لرزتے ہاتھوں سے بیگ سے موبائل نکالا تو جہان ملک نے اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر زور سے زمین پر دے مارا۔ جنت ساکت رہ گئی۔ جہان آگے بڑھا اور چہرہ اس کے قریب لا کر غرایا، یاد رکھنا، میری بیوی ہو تم، میری ملکیت، تمہاری ہر چیز پر میرا حق ہے، تمہاری زندگی، حتیٰ کہ تمہاری سانسوں پر بھی۔ جب چاہوں اس فون کی طرح تمہیں بھی توڑ سکتا ہوں۔ جنت کا سانس رک گیا، اس نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن پھر پیر جیسے زمین سے جڑ گئے۔ آنکھوں میں نمی، دل میں خوف اور چہرے پر بے بسی پھیل گئی تھی۔ ایک خونخوار نگاہ اس پر ڈال کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے وہ بھی سب سے نظریں چراتی تیزی سے وہاں سے نکلی اور واپس ہاسٹل آ گئی۔ گھر فون کر کے ارسل کو بھیجنے کا کہا اور روتے ہوئے اپنی پیکنگ کرنے لگی۔ اس کا ارادہ اب کبھی یونی آنے کا نہیں تھا۔ گھر میں اسے طبیعت خرابی کا بہانہ بنایا اسے آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، مگر جہان ملک کی طرف سے مکمل خاموشی اسے حیران کر رہی تھی۔ دوسری طرف گھر میں بھی اس نے کہہ دیا تھا کہ اب یونی نہیں جائے گی کیونکہ وہاں اس کا دل نہیں لگتا۔ بھائی تو خوش ہو گئے مگر دادی اور امی کو اچھا نہیں لگا کیونکہ وہ بھی چاہتی تھیں کہ وہ یونی سے ڈگری لے۔
جب پڑھائی کا سلسلہ ختم کرنے کا اعلان کر بیٹھی تھی تو ایسے میں خاندان کے جن رشتوں کو پہلے ٹالا جا رہا تھا اب ان پر غور ہونے لگا۔ ایک دن اچانک اسے اطلاع دی گئی کہ اس کا رشتہ پھپھو کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا گیا ہے۔ وہ شاک رہ گئی۔ گھر میں آنن فانن شادی کی تیاریاں ہونے لگیں کیونکہ پھپھو بیمار رہتی تھیں تو انہیں بیٹے کی شادی کی جلدی تھی۔ جنت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایسی سچویشن میں پھنس چکی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے جہان ملک کا ڈر تھا، نہ جانے وہ کیا کرے گا، اور پھر وہی ہوا۔ نہ جانے اسے کیسے پتہ چل گیا۔ آدھی رات کو جنت اسے اپنے کمرے میں پا کر شاک رہ گئی۔ وہ اس کی شادی کی خبر سے اتنا مشتعل تھا کہ جنت کی 1000 منت سماجت کے باوجود اس نے اپنے حق وصول کر لیا۔ اب میں جا رہا ہوں، صرف 2 دن ہیں تمہارے پاس۔ یہ جو نام نہاد شادی تم کرنے جا رہی تھی اس کی کینسل ہونے کی اطلاع ملنی چاہیے مجھے۔ وہ اپنی شرٹ پہنتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ جنت خود کو کمبل میں چھپائے ہچکیوں کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی۔ اب اٹھ کر اپنا حلیہ درست کرو گی یا ایسے رہ کر ہماری سہاگ رات کا اشتہار لگانا ہے؟ وہ اس کے کان کے پاس جھک کر غرایا تو جنت نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہارے پاس صرف 2 دن ہیں ڈارلنگ، شادی رکوانے کے لیے۔ تم اگر ناکام رہی تو یہ کام میں خود کر دوں گا۔ وہ اسے پھر سے یاد دہانی کراتا اس کے بھیگے گال کو انگلیوں سے چوتا کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا تھا۔ صبح تک وہ روتی رہی۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اٹھ کر اپنا حلیہ درست کیا اور سوچنے لگی کہ کیسے یہ شادی روکے۔ مگر 2 دن گزر جانے کے باوجود بھی کوئی سلیوشن نظر نہ آیا تو تیسرے دن جیسے ہی جہان ملک کی اس موبائل پر کال آئی جو وہ اس رات دے گیا تھا تو وہ رو پڑی۔ پلیز مجھے طلاق دے دو، میں یہ شادی نہیں رکوا سکتی۔ بابا اور بھائیوں کو پتہ چلا تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ طلاق چاہیے تمہیں؟ جہان ملک کا دماغ تو جیسے بھگ سے اڑا تھا اس مطالبے پر۔ ٹھہرو، ابھی آ رہا ہوں تمہیں دینے۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ جنت کا وجود کانپ اٹھا تھا۔ وہ کسی انہونی کے خیال سے لرزتی جہان ملک کو کال ملاتی رہی مگر اس نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ اور پھر کچھ دیر بعد جب اس نے جہان ملک کو اپنے گھر میں دیکھا تو خوف سے لرزنے لگی۔ وہ بابا کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا، میرا نام جہان ملک ہے، ٹیکسٹائل مل کے مالک توقیر ملک کا بیٹا ہوں۔ آپ کی بیٹی اور میں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کی بیٹی نے کچھ عرصہ پہلے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ اب آپ اس کی شادی کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ اس نے نکاح نامہ ششدر کھڑے بابا کی طرف بڑھایا۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس کے بڑے بھائی نے اسے درشت لہجے میں پوچھا۔ بھائی وہ جنت کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ خوف سے لرزنے لگی۔ سارے گھر والوں کی بے یقین چبھتی ہوئی نظریں اس پر تھیں۔ اس کا کپکپاتا وجود، ہکلاتی زبان اور سب سے بڑھ کر نکاح نامے پر اس کے دستخط۔ جواب واضح تھا۔ بڑے بھائی کا بھاری بھرکم ہاتھ اٹھا، جنت کے نازک گال پر نشان چھوڑ گیا۔ پھر دوسرے گال پر تھپڑ پڑا۔ جنت لڑکھڑا گئی۔ یہ تم نے کیا کیا بدبخت؟ اپنے باپ بھائیوں کی عزت خاک میں ملا دی۔ اس لیے یونیورسٹی بھیجا تھا تجھے؟ ماں بھی اسے پیٹنے لگی۔ گارڈز خاموش کرے۔ جہان نے دھاڑ کر پیچھے کھڑے گارڈز کو آواز دی تو انہوں نے آگے بڑھ کر ایک ہوائی فائر کیا۔ سب ساکت ہو گئے۔ بس کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا میری بیوی کو۔ اس نے آگے بڑھ کر جنت کی کلائی تھامی۔ لے جاؤ اسے، ہمارا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اب تک صدمے کے زیر اثر خاموش کھڑے بابا نے سرد آواز میں کہا۔ جہان ملک نے کندھے اچکائے، سب پر ایک نظر ڈال کر روتی ہوئی جنت کی کلائی تھامی اسے باہر لے آیا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ جنت کسی بے جان چیز کی طرح اس کی گرفت میں ساکت تھی۔ بس باہر آنکھیں تھیں جن سے تواتر کے ساتھ آنسو بہہ رہے تھے۔ جہان ملک کا گھر گھر نہیں بلکہ محل تھا۔ اس کی ماڈرن فیملی نے جنت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جہان کا ان کے ساتھ زبردستی جھگڑا ہوا جس میں جنت خاموش تماشائی کی طرح کھڑی رہی۔ گھر والوں سے جھگڑے کے بعد وہ اسے فلیٹ میں لے آیا تھا۔ محض میرے معافی نہ مانگنے پر آپ نے اتنا سب کچھ کیا؟ کافی دیر بعد جب وہ بولنے کے قابل ہوئی تو اس نے جہان ملک سے سوال کیا جو اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھ رہا تھا۔ چپ چاپ کھانا کھاؤ، مجھ سے کوئی فضول سوال نہ کرو ورنہ میرا دماغ گھوم جائے گا۔
اور تمہارے حق میں پھر اچھا نہیں ہوگا۔ اسے تنبیہ کرتے ٹیرس پر چلا گیا۔ کافی دیر بعد جب سگریٹ پھونک کر واپس آیا تو کھانے کی ٹرے جوں کی توں رکھی دیکھ کر اس کا دماغ پھٹ گیا۔ تم مجھے کیوں اکسا رہی ہو برا سلوک کرنے پر؟ میں نے تم سے شادی تمہاری یہ ڈرامے دیکھنے کے لیے نہیں کی۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹتے بیٹھی جنت سے وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ مجھے بھوک نہیں۔ جنت نے اس کی طرف دیکھے بنا کمزور سے لہجے میں کہا۔ بھوک ہے یا نہیں کھاؤ، کیونکہ پھر تمہیں میری قربت جھیلنی ہوگی جس کے لیے تمہیں خاصی توانائی کی ضرورت ہوگی، لہٰذا کھانا کھانا بہت ضروری ہے۔ اس کے سرد لہجے میں کہنے پر جنت نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اب تو روز میری قربت برداشت کرنی ہوگی۔ اس کی خوف اور بے یقینی سے پھیلی ہوئی آنکھیں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ جدن نے سر جھکا لیا اور آنسو پونچھنے لگی۔ جہاں نے چاولوں کا چمچ بڑھ کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے منہ کھولنے کی بجائے ہاتھ سے لینا چاہا، مگر اس کی گھورتی نگاہوں سے ڈر کر منہ کھول گئی۔ عجیب شخص تھا وہ، اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی کھلا رہا تھا اور ساتھ میں ڈرا بھی رہا تھا کہ تمہاری زندگی ایسے مشکل کر دوں گا، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ کھانے کے بعد اسے ساکت بیٹھے دیکھ کر اس نے نرمی سے کہا۔ جنت نے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا جب اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بستر کی طرف بڑھی اور بیڈ پر لیٹنے کے بعد سر تک کمبل یوں کس کر تان لیا جیسے وہ کمبل اسے بچا لے گا۔ جہان ملک نے موبائل سے سر اٹھا کر دیکھا اور اسے اس طرح کمبل لپیٹے دیکھ کر اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ صبح جب جنت کی آنکھ کھلی تو کمبل ومبل سب ہٹ چکا تھا اور اپنے معمول کی طرح آڑے تھرچے انداز میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ جہان ملک کمرے میں نہیں تھا۔ وہ فریش ہونے واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد نکلی تو چہرے کو تولیے سے خشک کرتے کمرے سے باہر آ گئی۔ سامنے ہی اوپن ایئر کچن میں کھڑا وہ ناشتہ بنا رہا تھا۔ گڈ مارننگ۔ ویسے تو یہ کام تمہیں کرنا چاہیے، مگر چونکہ تمہاری شادی کی پہلی صبح ہے تو اس لیے سوچا میں بنا لوں۔ وہ یوں دوستانہ انداز میں بولا جیسے ان کے بیچ بہت اچھے تعلقات ہوں۔ جنت نے حیرت سے اسے دیکھا اور خاموشی سے لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ لو، گرما گرم میرے ہاتھ کا بنا ناشتہ، اور کھا کر بتاؤ کیسا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے ناشتے کی ٹرے رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جنت اب بھی خاموش بیٹھی رہی۔ وہ خود ہی اسے ہر چیز اٹھا کر پیش کرنے لگا تو مجبوراً جنت کو ناشتہ کرنا پڑا۔ فی الحال اس کا موڈ اچھا تھا، نارمل تھا۔ اگر وہ انکار کرتی تو ہو سکتا تھا غصے میں آ جاتا، اس لیے چپ چاپ اس کے حکم کی تعمیل کی۔ تم مجھے ناپسند کرتی ہو نا؟ دونوں جب ناشتہ کر چکے تھے تو اس کے اس عجیب سوال پر جنت نے سانس روک کر اسے دیکھا۔ سمجھ نہیں آیا کیا جواب دے۔ وہ چند پل انتظار کرتا رہا، پھر پھیکی سی مسکراہٹ سے بولا، یقیناً کرتی ہوگی، کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تمہیں اغوا کر کے نکاح کیا، پھر سب کے سامنے تنگ کرتا رہا، زبردستی اپنا حق وصول کیا، تمہارے گھر والوں کی نظروں میں تمہارا امیج خراب کیا۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ جنت نے کوئی ری ایکشن نہ دیا، بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھی رہی۔ لیکن ایک بات بتاؤں؟ وہ اس کی طرف جھکا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے تحاشا محبت۔ اس کی سرگوشی پر جنت ساکت رہ گئی۔ مجھے تم سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ میری ایگو کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میرا دل کسی مڈل کلاس لڑکی پر آئے، اس لیے میں تم سے بہانہ بنا کر لڑتا رہا، مگر پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہیں اغوا کر کے نکاح کر بیٹھا۔ اس کے بعد بھی دل کو تمہاری طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے میں یونی میں تمہارے ساتھ مس بیہیو کرتا رہا۔ پھر تم یونی سے چلی گئی اور میں ایک ہفتہ اپنے آپ سے لڑتا بالآخر میری انا ہار گئی۔ میں نے خود سے اعتراف کیا کہ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے۔ میں تم سے اپنے گزرے رویے کی معافی مانگ کر محبت کا اظہار کرنے ہی والا تھا جب مجھے تمہاری شادی کی خبر ملی۔ شوق لگا تھا اس خبر سے، اور تم پر بے تحاشا غصہ بھی آیا تھا کہ تم نے اپنی فیملی کو منع کیوں نہیں کیا۔ دراصل مجھے اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ مڈل کلاس گھرانوں میں لڑکیوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا۔ مجھے لگا تم اپنی مرضی سے کر رہی ہو، اس لیے میں غصے سے پاگل ہوتا اس رات تمہارے گھر تمہارے کمرے میں پہنچ گیا تھا اور تمہیں مکمل طور پر اپنا بنا لیا۔ مجھے امید تھی کہ تم شادی رکوا دو گی۔ میں بھی کسی نہ کسی طرح گھر والوں کو منا لوں گا جو مڈل کلاس فیملی کی لڑکی کو بہو بنانے پر تیار نہیں تھے۔ دراصل میں تمہیں عزت سے بیاہ کے لے جانا چاہتا تھا، مگر گھر والوں کو منانے کے لیے مجھے کافی ٹائم درکار تھا۔ لیکن تم نے جب فون پر کہا کہ تم شادی نہیں رکوا سکتی
میں تمہیں طلاق دے دوں تو میں یہ برداشت نہ کر سکا اور نکاح نامہ لے کر تمہارے گھر پہنچ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ سب تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں اپنی اور تمہاری فیملی کو منا لوں گا۔ جہان ملک نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اسے کہا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میری فیملی کبھی بھی مجھے معاف نہیں کرے گی۔ جنت نے روتے ہوئے کہا تو جہان گہری سانس بھرتے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ بھی ناممکن نہیں یار، تو مجھے معاف کر کے ساتھ دینے کی حامی بھرو، سب کو منا لوں گا۔ کافی دیر بعد جب اس کا رونا بند ہوا تو جہان نے اسے کہا، میں اب تب بھی معاف کروں گی تمہیں، تبھی ساتھ دوں گی جب میری فیملی کو منا کر میرا امیج صحیح کروائیں گے۔ دو ٹوک انداز میں کہتی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ جہاں نے خاموشی اختیار کر لی، وہ بہت مصروف رہتا، رات کو گھر لیٹ آتا۔ جنت سو سو کر اور ٹی وی دیکھ کر اپنا وقت گزار رہی تھی۔ ایک دن اسے پتہ چلا وہ ماں بننے والی تھی۔ اس خبر سے جہان تو بے تحاشا خوش ہوا، البتہ وہ خاموش تھی۔ وہ اس کا بے حد خیال رکھنے لگا تھا، مگر جنت کا دل پھر بھی اسے معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ 4 مہینے گزر گئے۔ ایک دن جہان کے والدین اسے لینے آ گئے۔ جوان بیٹے کی دوری کب تک برداشت کر سکتے تھے، لہٰذا انہیں جنت کو قبول کرنا ہی پڑا۔ جنت جہاں سسرال والوں کے رویے سے مطمئن تھی، وہاں وہ اپنے گھر والوں کے لیے اداس رہتی تھی۔ جہان یہ بات محسوس کرتا تھا، اس لیے وہ 2 بار جنت کے والدین کے پاس گیا، مگر وہ نہ مانے۔ ڈلیوری کے بعد ہاسپٹل میں جنت کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ بچی کو جنم دینے کے بعد وہ خود مرتے مرتے بچی تھی۔ جہان ایک بار پھر اس کے گھر گیا اور انہیں جنت کی حالت کے بارے میں بتایا تو اس بار اس کی ماں اور دادی تڑپ اٹھی۔ جیسے تیسے کر کے انہوں نے جنت کے باپ کو منایا۔ جنت نے جب آنکھیں کھولیں تو اپنے گرد اپنے گھر والوں کے چہرے دیکھ کر دنگ رہ گئی، مگر ان چہروں میں باپ اور بھائیوں کے چہرے نہیں تھے۔ انہوں نے ماں اور دادی کو جنت سے ملنے کی اجازت تو دے دی تھی، مگر خود اسے معاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ جنت نے بہت کوشش کی انہیں منانے کی، مگر ناکام رہی۔ پھر ایک دن اس کے بڑے بھائی کو کسی بااثر شخص نے کیس میں پھنسوا دیا۔ جہاں نے اس موقع پر مدد کی اور بلاخر اس کی کوششوں سے جنت کے بھائی کی نہ صرف اتنے بڑے کیس سے جان چھوٹی۔ اس واقعے کے بعد جنت کے باپ اور بھائیوں کے دلوں میں جہان ملک کے لیے عزت پیدا ہوئی، اور ایک دن جنت انہیں اپنے گھر پر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جہان ملک نے اس کی فیملی اسے واپس لوٹا دی تھی، اگرچہ اس کے لیے اسے بہت محنت کرنی پڑی تھی۔ جنت کے بھائی کو جھوٹے کیس میں پھنسوا کر بعد میں مدد کرنے کے بہانے انہیں اپنا احسان مند کیا۔ اگرچہ یہ طریقہ غلط، مگر جنت کی خوشی کے لیے اس نے غلط صحیح کی پرواہ نہیں کی۔ اور پھر کچھ عرصے گزرنے کے بعد جب ایک رات اس نے جنت کو یہ بات بتائی تو وہ مسکرا دی۔ جہان ملک حیران رہ گیا، یہ جان کر کہ وہ پہلے سے ہی جانتی تھی، چونکہ تم نے یہ سب میرے لیے کیا ہے اس لیے میں تم پر غصہ نہیں ہوں، لیکن مجھ سے وعدہ کرو آئندہ کسی بھی صحیح کام کے لیے کوئی غلط طریقہ اختیار نہیں کرو گے۔ جنت نے اس کے سامنے وعدے کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ جہان نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ وعدہ ہے میرا، اگر تم ہر قدم پر ساتھ دینے کی حامی بھرو تو یہ بگڑا رئی زادہ پھر کبھی کوئی غلط طریقہ اختیار نہیں کرے گا۔ جہان ملک نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر بوسہ دیا تو جنت بھی مسکرا دی۔ اور ہاں، اب کل سے تم میرے ساتھ یونیورسٹی جاؤ گی، بہت ہوگی چھٹیاں۔ وہ مصنوعی روب سے بولا، میں نہیں جاؤں گی، سب کے سامنے پھر سے تماشا نہیں بننا مجھے۔ جنت نے انکار کیا، یار تمہیں لگتا ہے میں اب بھی وہاں تمہیں تماشا بناؤں گا؟ یہی یقین ہے میری محبت پر۔ جہان نے دکھ سے دیکھا تو جنت سر جھکا گئی۔ سوری لیکن حورم، اس نے بیٹی کا بہانہ کرنا چاہا، مگر جہان نے اس کی بات کاٹ دی۔ حورم کی فکر مت کرو، اسے سنبھالنے والے بہت لوگ ہیں، وہ کہتی اسے اپنے سینے سے قریب کر گئی۔ جنت نے مسکرا کر آنکھیں موند لیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔